سفر کرنا ہے تو انہوں نے اجازت لے لی ہے اور ماشاءاللہ چند لمحوں بعد بڑی پروقار اور روحانی تقریب ہونے والی ہے، خصوصی طور پر قرآن اندازی کی۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و حبیبک و نبیک و رسولک النبی الامی۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ۔ چونکہ ہم میں سے دو ساتھی مدینہ کے مسافر بننے والے ہیں، پہلے تو میرا خیال نہیں تھا، میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ رو فرمان صاحب عطا المصطفیٰ جامی سے معذرت کے ساتھ، چونکہ میں کوئی سپیشل نعت خواہ نہیں ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ کم از کم الحمدللہ وہ تو جب جائیں گے ساتھی جائیں گے، لیکن ہم روحانی طور پر اس وقت وہاں حاضری دے لیں۔ مسافر مدینے شہر جانے والے، میرا مصطفیٰ نو سلام عرض کرنا۔ مسافر مدینے شہر جانے والے، میرا مصطفیٰ نو سلام عرض کرنا۔ تو چم چم کے روضہ اے انور دی جالی، تے رو رو کے میرا سلام عرض کرنا۔ مسافر مدینے شہر جانے والے، مسافر مدینے شہر جانے والے، میرا مصطفیٰ نو سلام عرض کرنا۔ تو چم چم کے روضہ اے انور دی جالی، تے رو رو کے میرا سلام عرض کرنا۔ اور کیا عرض کرنا؟ یا خود میں نو آقا بلا لو مدینے، یا خود میں نو آقا بلا لو مدینے، یا دل ہی میرے نو بنا دو مدینہ، یا دل ہی میرے نو بنا دو مدینہ۔ مدینہ شہر ہے بڑے دور آقا، تڑپ دائے تیرا غلام عرض کرنا، تڑپ دائے تیرا غلام عرض کرنا۔ مدینے دن تیاد آ جگاوے، مدینے دن تیاد آ جگاوے، میرے دل نو ایک پل بنا چین آوے۔ خدا واسطے اے مدینے دے راہی، خدا واسطے اے مدینے دے راہی۔ اللہ سب کو مدینے کا راہی آمین۔ اللہ سب کو مدینے کا سفر نصیب آمین۔ سچ یہ ہے کہ لاہوری کہنے جس نے لاہور لٹھا وہ جمعہ ہی نہیں،
تے عاشق کہنن جس نے مدینہ نہیں ویکھیا او جمعہ ہی نہیں، او دنیا تے آیا ہی نہیں۔ اللہ ماشاءاللہ بارک اللہ۔ ہاں یا خود میں نو آقا بلا لو مدینے، یا خود میں نو آقا بلا لو مدینے، کیسے کہیں یا خود میں نو آقا بلا لو مدینے، یا خود میں نو آقا بلا لو مدینے، یا دل ہی میرے نو بنا دو مدینہ، مدینہ شہر ہے بڑے دور آقا، تڑپ دائے تیرا غلام عرض کرنا۔ ہاں گزر گئی یہ وچتا، یہ شعر صرف چونکہ نعت میں پڑھ رہا ہوں، کم از کم میں شکوہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اپنا خالد جابر صاحب، یہ سن 95 کی بات ہے، رمضان شریف کا مہینہ تھا اور تہجد کا وقت تھا۔ ہر آدمی اٹھتا ہے، اللہ جس کو توفیق دیتا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ صبح تہجد کے وقت اٹھنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین۔ بارکہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، مسجد کے ایک کونے میں موقع ملا، نوافل پڑھنے کے بعد نا بس ہاتھ اٹھے، اس دعا کے علاوہ میرے یعنی لبوں پر اور کوئی دعا نہیں مچلی۔ جس طرح بچہ ضد نہیں کر جاتا اپنے ماں باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے، میں نے کہا مولا مجھے نہیں پتا، اسباب میرے پاس نہیں، پیسے میرے پاس نہیں، وسائل میرے پاس نہیں، مالک مجھے نہیں پتا، اگلا جو رمضان شریف آ رہا ہے مولا میں وہ رمضان شریف مکے میں گزارنا چاہتا ہوں، تیرے محبوب کے قدموں میں گزارنا چاہتا ہوں۔ سبحان سبحان۔ بس آنسو چھلک پڑے، قبولیت کا لمحہ تھا، قبول ہو گیا۔ دوستو سننے کی بات ہے کہ پھر کیا ہوا، بس وہ لمحہ تھا، قبول ہو گیا۔ وہ آخری عشرہ تھا، غالباً ہو سکتا ہے شب قدر کی راتوں میں سے کوئی رات ہو، چونکہ تھا وہ آخری عشرہ۔ دوستو پھر کیا ہوا، عید ہو گئی، تیسرے دن ملتان سے میرے دوست آئے، تیسرے دن کہنے کہ شاہ جی ہم نے ایک عمرہ کمیٹی بنائی ہے، ہمارے جتنے دوست ہیں ان کو ممبر بنا رہے ہیں، 300 روپے ماہانہ آپ جمع کروائیں گے، شعبان میں قرآن اندازی ہوگی، 2 ساتھی عمرے پہ جایا کریں گے۔ ہم ملتان سے آئے ہیں تو چونکہ آپ ہمارے ساتھی ہیں، میں نے کہا واہ مالک واہ، 300 روپے کیا چیزیں، 300 روپے ہم جمع کرواتے رہے، شعبان میں قرآن اندازی ہوئی۔ اب دیکھیے ہم وہاں گئے تو جو ہی پہلی پرچی نکالی گئی، پہلی پرچی الحمدللہ فقیر کے نام قرآن نکلا۔ سبحان اللہ۔ طلب ہو، طلب ہو، پیاس ہو، یہ تھوڑا سا ذرا نیچے رکھ لیں پھر اوپر رکھ لیں، بڑی مہربانی، شکریہ۔ تو دوستو اب دیکھیے، اب یہاں مجھے یاد ہے کہ جب پچھلی دفعہ محترم مولانا مفتی اصغر سے بیٹھے، یہ بیٹھے، کمال ہو گئی۔ پتہ ہے کس چیز نے ان کو مدینے بلایا ہے؟ بار کہ یہ سب سے آخر میں انہوں نے اپنی شناختی کارڈ کی کاپی دکان کھلوا کر فوٹو سٹیٹ والے کو بلا کر، بھئی ترلا جیسے ہوتا ہے دیکھی جائے گی قسمت، لیکن اسٹیج پر جس جذبے سے یہ نعرے لگوا رہے تھے نا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
یا رسول اللہ لبیک 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 جزاک اللہ۔ تو دوستو بات یہ ہے، کہہ تو میں بھی رہا تھا، کہہ تو میں بھی رہا تھا، ہو سکتا ہے ریاکار میں کہہ رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کرتا، مگر مجھے یقین کامل ہے کہ جب مفتی صاحب نعرے لگوا رہے تھے نا، یقین جانیے یہ صرف گلے سے اوپر، حلق سے اوپر سے آواز نہیں نکل رہی تھی، دل سے نکل رہی تھی۔ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، یا رسول اللہ ہماری جانیں حاضر ہیں، آپ کی عزت و ناموس کے لیے ہماری جانیں حاضر ہیں، ہماری عزتیں قربان، سب کچھ قربان ہے۔ تو پھر کہا اگر تم نے اس انداز سے مجھے پکارا ہے تو پھر آ جاؤ۔ سبحان اللہ، علماء کے حوالے سے جو 2 پرچیاں تھیں ماشاءاللہ ان کا نام پہلے نکلا۔ تو دوستو دعا مانگا کرو، اور پھر بس جب ہماری حاضری ہو گئی نا، اب اللہ کے فضل و کرم سے آنا جانا لگا رہتا ہے۔ آج کل ماہنامہ یا اسلامی عقیدتوں کے سفر کے حوالے سے میں لکھ رہا ہوں، پڑھا کریں خدا کے بندو، آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، ذرا پڑھیں، کوئی جملہ دل میں اتر جاتا ہے، بات بن جاتی ہے۔ تو حضرات محترم میں عرض کر رہا تھا، گزر گئی یہ وچتا گندے عمر ساری، گزر گئی یہ وچتا کاندے وچ عمر ساری، مقدران دے مارے دی آئی نوارے، تو دربار محبوب رب الاتے، میری عرض نو صبح و شام عرض کرنا۔ اس دفعہ مجھے ایک ساتھی نے بتایا، اور میں اس سفر نامے میں وہ لکھ بھی رہا ہوں، ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ پاکستان سے ایک ساتھی آ رہا تھا حرمین شریفین کی زیارت کے لیے، تو اس نے کہا بھائی جب روضہ رسول پہ حاضر ہونا نا تو عرض کرنا حضور میں نادار ہوں، حضور میں غریب ہوں، حضور میں کنگال ہوں، حضور میں کلاش ہوں، اللہ اکبر، میں خود تو نہیں آ سکتا، آپ کرم فرمائیں تو دیر نہیں لگے گی، جے قسمت چ پھیر کہنی پندھ مدینے دا ڈھیر کہنی، میں خود ونجاں تے ونج نہیں سکدا، جے آقا سڑاؤ تا دیر کہنی۔ ہاں دوستو میں نے وہ عرض کیا نا، یہ شکوہ ہو جائے گا، لیکن میں اس کو چونکہ نعت میں آیا ہے میں پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ بھائی وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی نا جی، وہ پھر کبھی سے آپ سنتے رہتے ہیں، آپ چونکہ اب یہ چونکہ تقریب ہو رہی ہے نا، تو میں اب اسی وقت میں بھائی اسی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ تو حضرات محترم بھائی رو فرمان، یہ نعت خان لوگ ہیں، لیکن میں بچپن میں نعت پڑھا کرتا تھا، اب تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم تو بس قرآن اور حدیث بیان کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا میرا ایک ماحول بنا تھا۔ میں ویسے آپ کو پتہ ہے کہ میں تقریروں میں شعر بہت کم پڑھتا ہوں، نہ پڑھنے کے برابر ہے۔ مولانا صاحب نے، علامہ صاحب نے محفل کو گرمایا ہے، اب چونکہ قرآن اندازی ہو رہی ہے تو اس مناسبت سے ذرا میرا ذہن بنا، ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ مسافر مدینے شہر جانے والے میرا مصطفیٰ سلام عرض کرنا، تو چم چم کے روزہ اے اقدس تجالی تے رو رو کے میرا۔ ہاں اور کیا عرض کرنا، گزر گئی یہ وچتا گندے عمر ساری، مقدران دے مارے دی آئی نواری، تو دربار محبوب رب الاتے، میری عرض نو صبح و شام عرض کرنا۔ بھئی آپ جا رہے ہو، آقا کے حضور عرض کر دینا کہ حضور کرم فرمائیں، اپنے اس تڑپتے ہوئے غلام کو بھی بلائیں۔ تو جب یہ ہمارے ساتھی جائیں جن کے نام آج پورا نکلے گا، ان ضرور کہیں گے حضور میں بھی بہت سے تڑپتے غلام چھوڑ کے آیا ہوں،
میں نے خود دیکھا ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے، حضور وہ بھی تڑپ رہے تھے، میں ہزاروں غلام تڑپتے چھوڑ کے آیا ہوں، حضور جیسے مجھ پہ کرم ہوا ہے، جیسے مجھ پہ عنایت ہوئی ہے، جیسے مجھ پہ انعام ہوا ہے، جیسے مجھے مولا چودھری احمدی رحمت اللہ علیہ کے سال ثواب کی محفل، حب رسول کی محفل میں ان کے صاحبزادوں نے 2 عمرے کے ٹکٹ رکھے تاکہ کوئی عمرے پہ جائے، مکہ مکرمہ جائے اور اللہ کے گھر کو ایک نظر دیکھے۔ من نظر الى الکعبۃ ایمانا و احتسابا فخرج من الخطایا کیوم ولدتہ امہ، فرمایا جب کوئی شخص ایمان کی نگاہوں سے خانہ کعبہ کو ایک نظر دیکھتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے گویا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر آیا۔ کعبہ پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گئے۔ اللہ کی قسم اس دفعہ ہم مدینہ سے واپس آئے تو ظہر کے بعد ہم طواف کر کے بس دعا مانگ کرنا ہم نکلنے والے تھے حتیم سے۔ کیا ہوا، صفا سے ایک بادل اٹھا اور وہ برسنے لگا اور جاتے ہوئے لوگ واپس پلٹ آئے۔ ایک تو ویسے بارش رحمت کی ہو رہی ہوتی ہے، ویسے وہ بادل ایک خاص بادل اٹھا، بس وہ صرف کعبہ اور حتیم پر برس رہا تھا۔ جاتے ہوئے قدم واپس لوٹ آئے، میں نے دیکھا ایک ترک خاتون، ایک بزرگ خاتون، اللہ کیا پتہ نہیں اس کے دل کے اندر اللہ اور رسول کی محبت کا طوفان تھا۔ بارش میں لوگ دعائیں مانگ رہے تھے اور قبولیت کے سارے اسباب موجود تھے۔ ایک تو اللہ کا گھر تھا اور حتیم، اور اللہ اکبر، ہم حتیم میں کھڑے ہوئے تھے، اللہ کا گھر سامنے تھا، رحمتوں کی برسات ہو رہی تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب رحمت کی بارش ہو رہی ہو جو دعا بھی مانگو گے اللہ قبول فرمائے گا، وہ تو قبولیت کا مرکز ہے۔ عرض کیا گیا آقا جب بارش ہو تو کیا مانگیں؟ آدمی کے دل کے اندر بڑے ارمان ہوتے ہیں، بڑی امیدیں ہوتی ہیں، بڑی آرزویں مچل رہی ہوتی ہیں، آقا کیا مانگیں؟ اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا عافیت مانگ لیا کرو، خیر کا سوال کر لیا کرو۔ قسم بخدا کیا وہ عورت تھی، بزرگ خاتون تھی، ترک خاتون تھی۔ وہ آئی اور ایسے اس نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہم رب محمد، اللہم رب محمد، اللہم رب محمد، اللہم رب محمد۔ اللہ اکبر، پہلے کھڑی تھی پھر کچھ گری اور گھٹنوں کے پل بیٹھ گئی۔ قسم بخدا 10 منٹ اس نے دعا کی، میں اپنی دعا بھول گیا، آس پاس والے لوگ اپنی دعائیں بھول گئے، رونے لگ گئے۔ میرے ساتھی جو تھے انہوں نے دیکھا کہ شاہ جی بھی کچھ اور نہیں مانگ رہے، اس مائی صاحبہ کے الفاظ پر یہ دعا مانگ رہی ہے اور شاہ جی بھی رو رو کے آمین کہہ رہے ہیں۔ قسم بخدا اس نے 10 منٹ دعا کی، اللہم رب محمد سے آگے نہیں گئی۔ اے رب محمد، اب اللہ نہیں جانتا کہ یہ کیا مانگنا چاہتی ہے، دل میں بہت کچھ ہے، ایک ہو تو عرض کریں۔ حضرات محترم، اللہ آپ کو لے جائے۔ یہ میرا سفر نامہ آپ ضرور پڑھیں، سفر طے بھی آپ نے پڑھا ہے، لیکن یہ سفر انشاءاللہ پھر کتابی شکل میں بھی آئے گا۔ میں اسی لیے لکھ رہا ہوں، بہت سی معلومات ہیں، میں کوشش کرتا ہوں، جاتا ہوں، زیارتیں کرتے ہیں ہم، تاکہ آپ پھر ان مقامات پر جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، بات سمیٹتا ہوں کہ کہا آپ جا رہے ہو، آقا سے عرض کر دینا جیسے دوسرے غلاموں کو بلایا ہے، حضور مجھے بھی بلائیں۔ اچھا وہ گیا، انسان ہے بھول جاتا ہے، جیسے ہمیں لوگ کہتے ہیں شاہ جی جب آپ آخر میں دعا مانگیں تو ہمارے لیے بھی مانگ لینا، انسان ہے بھول جاتا ہے۔ لیکن وہاں وہ گیا، وہ مدینے کا منظر ایسا تھا، اللہ اکبر، وہاں بس آدمی گم ہو جاتا ہے۔ اب اس نے واپس آنا تھا، صبح اس کی واپسی تھی، صبح اس کی روانگی تھی۔ وہ دربار رسالت میں اس کا عریضہ پیش کرنے سے اللہ اکبر وہ رہ گیا، بھول گیا۔ جب رات کو سویا تو مدینے والے آقا کی زیارت ہو گئی، جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، یہ مہک لہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے۔
اللہ اکبر۔ مدینے والے آقا نے فرمایا وہ میرے غلام پاکستان سے آئے ہو؟ جی حضور۔ فرمایا ہمارے ایک غلام نے آپ کو ہمارے نام پیغام بھیجا تھا، وہ کیوں نہیں پہنچایا؟ حضور بھول گیا۔ فرمایا تم بھولے ہو، ہم تو نہیں بھولے۔ دوستو حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں۔ اللہ، حضور بھول گیا ہوں۔ فرمایا جاؤ اسے خوشخبری سنا دو، تیری منظوری بھی ہو گئی، پاسپورٹ کا بندوبست بھی ہو جائے گا، ویزا بھی لگ جائے گا، اس کو خوشخبری سنا دو۔ آنکھ کھلی، اللہ اکبر، فوراً موبائل کھولا، نمبر ملایا، کہا بھئی مبارک ہو۔ یار کس چیز کی مبارک؟ آ گئے ہو؟ کہا ہوں تو مدینے میں، ہوں تو حضور کے قدموں میں، میں تو بھول گیا تھا، مگر لجپال آقا نہیں بھولے۔ ہم جن کو بھولے ہوئے ہیں نا، اللہ اکبر، وہ ہمیں قدم قدم پر نہیں بھولے، وہ غاروں میں نہیں بھولے، اللہ اکبر، وہ مزاروں میں نہیں بھولے۔ کہ ہم آقا کو بھول کر آج تباہ ہو رہے ہیں، آپ کے فرمان بھول کر تباہ ہو رہے ہیں۔ اللہ ان کو جزا دے، یہ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دوست نے پیغام دیا، یارو خواب میں حضور نے کرم فرمایا۔ اور یاد رکھنا بخاری کی حدیث ہے، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ فإنہ لا یتمثل الشیطان بی۔ فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اسے خوشخبری ہو، ان قریب وہ مجھے عالم بیداری میں بھی دیکھے گا، کیونکہ شیطان میری شکل و صورت نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر، خوشخبری سنائی کہ سرکار کی بارگاہ میں تمہاری درخواست قبول ہو گئی ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ کسی نے کہا، ان جیسے دوست تھے، کہا یار حضور کے عاشق ہونا، یار ہم دیکھتے ہیں جہاں بھی محفل میں آتے ہو تڑپتے ہو ہیں، لو لے آؤ اپنا شناختی کارڈ، بنواؤ پاسپورٹ اور ویزا، یہ پیسے۔ اللہ اکبر، انتظام ہو گیا۔ دل میں بھی حضور ڈال دیتے ہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ میں پہلے جاتا رہا ہوں، پھر میری اہلیہ بھی ساتھ جاتی رہی۔ پچھلی دفعہ جب میں گیا تو حج پر، تو میں نے عرض کیا آقا میری ایک خواہش یہ بھی ہے کہ سب گھر والوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضری ہو۔ مولا میں چاہتا ہوں ایک سارے گھر والے تیرا گھر دیکھیں۔ یہ آرزو اگر آپ کر لینا، ایمان سے سنی جاتی ہے، سنی جاتی ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اللہ نے فرمایا ہے غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اذا غضب احدکم، جب تمہیں غصہ آئے نا، غصہ تو کیا کر لو؟ فلیتوضا، وضو کر لو۔ اگر کھڑے ہو نا بیٹھ جاؤ، تم کیا بیٹھو گے؟ غصہ بیٹھ جائے گا۔ غصے کا آنا فطری بات ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، غصہ آتا ہے۔ ظاہر ہے جب شاگرد سبق نہیں سنائے گا استاد کو غصہ آئے گا، لیکن استاد کے ہاتھ میں لاٹھی دکھانے کے لیے ہو، مارنے کے لیے نہ ہو۔ قسم بخدا میں نے مار نہیں کھائی، میرے شاگرد یہاں بیٹھے ہوں گے، ان سے پوچھو گے استاد جی نے کبھی آپ کو تھپڑ بھی مارا ہے؟ اور پیار سے پڑھا کے بھی دیکھو، اس کا بھی ایک اپنا مزہ ہے۔ خیر تو دوستو، ہم معاف کر دینا چاہیے۔ جب آپ بیٹھیں گے تو غصہ بیٹھ جائے گا، پھر بھی نہ بیٹھے، حضور فرماتے ہیں لیٹ جاؤ، زمین کے قریب ہو جاؤ گے، زمین میں عاجزی ہے، تمہارا غصہ بھی جاتا رہے گا۔ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے غصہ ہے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ 5 ڈگری غصہ بھی کم ہو جائے گا۔ حضرات محترم، غصہ، بات بات پہ غصہ گھر کے ماحول کو خراب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ حاجی احمد دین صاحب، ان کے بھائی صاحب اور ان کے جتنے بھی بزرگ اور چھوٹے بڑے خاندان کے جتنے بھی افراد اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، اللہ اس محفل کی برکت سے ان کی قبور پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جن بھائیوں کے نام پورا نکل رہا ہے، فیصلہ ہو چکا، اللہ ان کو خیریت سے لے جائے، خیریت سے لے آئے۔
دوستو دیکھو انہوں نے کتابیں بانٹی ہیں، ایسے کام کرنے چاہیے، کتابیں ماشاءاللہ ایسے کام کریں، مدارس قائم کریں۔ اللہ کی قسم حضور کی توجہ چاہتے ہو، حضور کی شفقت چاہتے ہو، حضور کا پیار چاہتے ہو تو پھر حضور کے دین کے خادم بن جاؤ، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی، دونوں عالم میں تمہیں مقصود کر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔